اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رمضان کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد فہد بن مقصود احمد، متعلم درجہ حفظ جامعہ ہاذا، تشریف لائیں اور رمضان کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، ماہ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ صدر ذی وقار حضرات غرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ ہماری دینداری اور تقوی کو زندہ کرتا رہتا ہے، موقع بموقع ہمارے دلوں میں بیداری پیدا کرتا رہتا ہے۔ جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن، ایسے ہی شب برات اور شب قدر بھی ہم میں دینی روح پھونکتی رہتی ہیں۔ حضرات سامعین، رمضان کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اسلام کے بڑے بڑے معرکے اسی ماہ میں پیش آئے۔ غزوہ بدر اس کی بہترین مثال ہے۔ شب قدر اسی مہینے میں ہے جو کہ ہر مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے اور ہر فرض کا 70 فرض کے برابر۔ یہی مہینہ سرکش شیاطین کو قید کرتا ہے۔ ارے روزہ جیسی عبادت تو اسی مہینے میں ہے۔ ہاں وہی روزہ جو کہ اسلام کا ایک ستون ہے۔ اس روزہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہماری زندگی کو تقوی سے بھرنے والا ایک کام ہے۔ روزہ کی حکمت شکر گزاری ہے، اس سے غریبوں کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ نفسانیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ الغرض رمضان کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر اس میں جہاں نیکیاں فضیلت کا سبب ہیں، وہیں اس میں برے کاموں کو اپنانا، خرافات میں ملوث ہونا اور برائیوں سے لت پت ہونا اتنا ہی وعید کا سبب ہے، اتنا ہی سزا کو لانے والا ہے، اس سے اتنی ہی منحوسیت آتی ہے، خدا کی ناراضگی بھی دیکھنا پڑتی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کسی کی دعوت میں غیر موجودگی، کسی کی ولیمے میں غیر حاضری، کسی کے پروگرام میں عدم شرکت ہمیشہ کی دشمنی اور بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ ہاں یہی معاملہ ہر فضیلت والے دن، ہر فضیلت والی رات اور اہمیت والے مہینے کا ہے۔ اس لیے آنے والے ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کو اپنانا ہے، اچھے کاموں کو کرنا ہے، برائیوں کو چھوڑنا اور بدی کے کاموں کو ترک کرنا اور خرافات سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اس میں نیکیوں کی کثرت عطا فرمائے، برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کے مدرسہ اسلامیہ امداد العلوم چونٹہی اعظم گڑھ کے ہونہار طالب علم نے ایک عظیم عنوان
رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں آپ کو آشکارا کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ابھی سے آپ تیار ہو جائیے، رمضان آنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام 2 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔